السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سر، ہماری زندگی گزر رہی ہے گناہوں میں، نیکیوں میں، برحال ہر حال میں ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں وہ کم ہو رہا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن صحیح لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، یعنی کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، گناہوں میں بھی گزاری ہے، نیکیوں میں بھی گزاری ہے۔ جیسے ہم تھے ہم نے ان چیزوں کو اپنایا جیسے ہم تھے۔ اگر ہم اچھے تھے تو ہم نے اچھی باتوں کو اپنایا، اگر ہم برے تھے تو ہم نے برے کاموں کو اپنایا اور گناہگار ہو گئے۔ زندگی بھر ہم نے گناہ کیے۔ ایک شخص کی آپ کو میں بات بتا دیتا ہوں، اس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں۔ تقریباً اس کی عمر ہوگی تقریباً آپ 20 سال لگا لیں، مثال بتا رہا ہوں، 20 سال عمر لگا لیں۔ اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کبھی نماز نہیں ادا کی، کبھی اس نے رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے۔ ہے مسلمان، یہ نہیں کہ مسلمان نہیں ہے مسلمان، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، کسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا۔ ہے مسلمان ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، مسلمان گھرانے میں رہتا ہے، لیکن نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اسلام کی طرف توجہ نہیں لاتا، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نام کا مسلمان۔ مومن نہیں، مومن تو وہی ہوگا نا جو حق پر چلے گا اور دوسروں کو حق پر لے کر آئے گا، وہ مومن ہوتا ہے۔ مومن بننا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، مومن بننا مشکل کام ہے، لیکن یہ مشکل کام نہیں ہے۔ مومن بننا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہمیں مشکل کام لگتا ہے۔ ہمیں زندگی مومن کی طرح گزارنی ہے۔ مومن کی زندگی کیسی ہے؟ مومن چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر ہو جائے، غلطی خطائی ہو جائے، تو وہ فوراً اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ذات ہے نہیں جو معاف کر سکے۔ سر، ہماری زندگی قریب ختم ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے آج ہی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا تو کب کریں گے؟ موت کا کیا پتا، ہم نے صبح بھی دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی، پتہ نہیں ہم شام بھی دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے۔ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، کسی بھی بہانے آ جائے، موت نے آنا ہے، ضرور آنا ہے۔ موت برحق ہے، موت غریب کو، امیر کو، اچھے کو، برے کو، جاہل کو، عقل مند کو، شعور کو، بیوقوف کو، ہر ایک کو آنی ہے۔ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہندو، عیسائی، یہودی، کافر، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی کو بھی اپنا خدا مانتا ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ یاد رکھنا، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، موت نے آنا ہے۔ تو زیادہ تر بہتر ہے کہ جو اسلام نے ہمیں راستے بتائے ہیں، جو اسلام نے ہمیں راستے دکھائے ہیں اپنی طرف آنے کے لیے، یعنی کہ اللہ کی طرف جو راہیں جاتی ہیں، اسلام نے ہمیں وہ دکھا دی ہیں، ہمیں وہ بتا دی ہیں۔ قرآن پاک ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں ہر ہدایت دی ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے ناخوش ہوگا، آپ سے کیسے ناراض ہو جائے گا۔ ہم کون سے کام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہم ایسے کون سے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ سر، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ جو نبی کی پیروی کرے گا وہی اسلام کی پیروی کرے گا۔ اگر ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ہم نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی ادا کی، نماز تہجد بھی ادا کی، نوافل بھی ادا کیے، ہم نے ہر اچھا کام کیا، اچھے کام کیے، لوگوں کی مدد کی، ٹھیک، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں کو نفع دیا، ہر کام کر لیا، ہر نیکی کر لی، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نیکی تھی ساری کر لی، ایک نیکی ہم نے چھوڑ دی، حضور کو نہیں مانا، تو ہماری کوئی نیکی کسی کام کی نہیں، ہماری نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔
جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپنائیں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، ہماری زندگی کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے. ہماری زندگی بے فضول ہے. جتنی سانسیں ہیں وہ بے فضول جائیں گی، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس دنیا میں. اسی لیے آج میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی تبلیغ کر رہا ہوں، آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو اپنا لیں. کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان تو ہو گئے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کے راستوں پر چلے ہو کہ نہیں چلے؟ جو نبی نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے بتائے ہیں، ان راستوں پر ہم نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کہیں دنیا کے پیچھے تو نہیں لگ گئے؟ دنیا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے بچنا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ مال دولت، عیش ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس عہدے ہیں، آپ کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، آپ کی ایک کال پر بہت کام ہو جاتے ہیں، آپ کو جانا نہیں پڑتا، آپ کا بہت عہدہ ہے، آپ کا بہت مقام ہے، لیکن آپ تو خاک ہی ہونا، مٹی ہونا. جب اللہ کا دل چاہے گا آپ کی مدت اس دنیا سے ختم ہو جائے گی، اٹھا لیے جاؤ گے قبر میں. آپ کے جو عزیز ہیں آپ کو دفنائیں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. وہ ہمیشہ تو آپ کے ساتھ نہیں نہ جائیں گے. سر، یہ زندگی ہے، بہتر ہے کہ اسے اچھے طریقے سے گزارا جائے. جو گزار لی ہے چلے ٹھیک ہے. آپ کو گناہ کی عادت پڑ گئی، گناہ ہو گئے، آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ جنہوں نے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا، آپ کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیا، آپ کے دماغ میں بہت سی غلط باتیں ڈال دیں، آپ کو غلط راستے دکھا دیے، آپ بھٹک گئے، آپ گمراہ ہو گئے، آپ کا وقت بہت ضائع ہو گیا. لیکن آج میرے ان باتوں کو سن کر اگر آپ کا ایمان تازہ نہ ہو، آپ کے ایمان میں جوش نہ آئے، آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہ ہو اور محبت کا جنون نہ ہو، تو آپ کا ایمان بالکل کمزور ہے. آپ کو پھر دنیا سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کی تبلیغ کرتے رہے کہ یار یہ وہ راہ ہے. ہر کافر کو، ہر مسلمان کو، دنیا کے ہر انسان کو رحمت کی طرف بلاتے تھے اور حق کی باتیں بتاتے تھے کہ اللہ کو کون سے کام پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو کون سے کام نہیں پسند. اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ صرف ایک ہے اور صرف وہی عبادت کا حقدار ہے. میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت سی مشکلیں برداشت کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی خوبصورتی، کچھ بھی مانگ سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے، لیکن نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی سادگی سے گزاری، پیار اور خلوص سے گزاری، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے شکر میں گزاری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور سے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہر گناہ سے پاک ہیں، آپ تو جنتی ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، پھر آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت کرتے تھے نا، بہت سجدے کرتے تھے، اللہ کے بہت نوافل ادا کرتے تھے. تو رات کو جو ہوتی ہے نا تہجد کے ٹائم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا کہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ پھر بھی اتنی عبادات کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس اللہ کی عبادت اور شکر ادا کیوں نہ کروں؟ میں اس اللہ کی عبادت اور شکر گزار کیوں نہ کروں جس نے مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، جس نے مجھے محبوب کہا ہے، جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. میں اس اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟
यार वो तो नबी होकर अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा कर रहे हैं, हर गुनाहों से पाक होने के बावजूद भी उनको पता है कि जन्नत मेरी है, जन्नत का मालिक हूँ, मेरे लिए इतने खजाने हैं, वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह शुक्र के लायक है, अल्लाह इबादत के लायक है। सर मेरी बातों को समझे कि वही अल्लाह ज़ात है जो उसका हकदार है। अल्लाह ने आपको जमीन पर खलीफा बनाकर भेजा है कि तुम इस जमीन पर फसाद ना फैलाओ, अमन से जियो और अमन से दूसरों को जीने दो। हम मुसलमान हैं, अगर हमने इस्लाम को नहीं अपनाना, हमने इसको सही तरीके से नहीं अपनाकर इस पर नहीं अमल करना, तो किसने करना है? अगर हम कमजोर पड़ गए, हम मुसलमान कमजोर पड़ गए, तो फिर दूसरे जो मजहब है वो तो हम पर हावी हो जाएंगे और झूठी दलाइलें दे देकर इस दुनिया को गुमराह कर देंगे। यहां तक कि मुसलमान को कमी आ जाएगी, बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि एक इंसान से कमी आती है। आज देख ले, खरबों में मुसलमान हैं, शुरुआत एक से हुई थी ना, तो सर उस मुसलमानों में हम भी शामिल हैं। अगर आज हमने दीन को जुटला दिया, अल्लाह की उन बातों को, सच्ची बातों को जुटला दिया, तो हमसे बड़ा भी कोई गुनाहगार होगा जिसको पता है कि यार कुरान सच है, कुरान सच है, अगर इसे जुटला दिया तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। हमने फिर भी उस कुरान को जुटला दिया, सोचो फिर हम तो गुनाहगार हो गए ना। अगर हमने इस्लाम को नहीं अपनाना, अगर हमने इस अल्लाह की पैरवी नहीं करनी, तो किसने करनी है? याद रखना, जन्नत सिर्फ उसको मिलेगी जिस शख्स पर हुजूर की मोहर लगेगी। ठीक है, जन्नत में वही जाएगा जिसे हुजूर ने चाहा। यार अल्लाह तो रहम करने वाला है, वो तो गफूर रहीम है, और वो आपको माफ कर देगा। इस दुनिया में अगर आप आज ही तौबा करेंगे तो अल्लाह तौबा जरूर कबूल करेगा, लेकिन मरने से पहले तौबा कबूल होगी, मरने के बाद तो आप खाक बन जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज आपको जिंदगी दी है कि आपको आजमाया जाए, आप किन की तरफ रजू करते हैं, हक की तरफ या बातिल की तरफ। आपका जहन बना दिया है, आपको खूबसूरत चेहरा दे दिया है, आपको खूबसूरत जिंदगी अता की है, आपको अजीम 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 नामतों से नवाजा है, आपको अशरफुल मखलूकात कहा गया है। सारी मखलूकों से अफजल जो मखलूक है वो इंसान है। अल्लाह ताला की बहुत सी मखलूकात है। यार अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, हमें फख्र होना है, और इससे भी ज्यादा हमें फख्र ये होना चाहिए कि हम हुजूर के उम्मती हैं, उससे हुजूर के उम्मती जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है। यार हमें फख्र होना चाहिए कि हम हुजूर के उम्मती हैं, उस नबी के उम्मती हैं जिससे अल्लाह ताला ने जमीन से मिलने को दिल कर रहा था, हुजूर को अपने पास बुलाया। मिराज की रात तो याद है कि भूल गए? मिराजुल नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई, जन्नत दोज़ख को दिखाई गई। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुलाया और फिर एक तोहफा भी दिया, आपको बहुत खूबसूरत तोहफा दिया। एक मिसाल बताता हूँ कि आपको कोई तोहफा दे दे आपके बर्थडे पर या आपकी वेडिंग पर, या आपको कोई भी आपके लिए कोई स्पेशल डे हो, कोई आपको गिफ्ट दे, तो आप उसे कितनी संभाल कर रखते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अहम होता है। यारो ये नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है। क्या दिया है? तोहफा दिया है। किसके लिए? हमारी उम्मत के लिए। किसी और को ये तोहफा नहीं मिला, किसी भी उम्मत को नहीं मिला, सिर्फ मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है, वो भी अपने पास बुलाकर तोहफा दिया है। तो यारो समझ जाना बेहतर है, आज जिंदगी है इसको उसी के मुताबिक गुजारे जिसने दी है। ठीक है ना, अल्लाह की याद में गुजारें। ये जिंदगी आपकी फजूल नहीं है,
یہ نہ ہو کہ آپ چوکوں میں کھڑے ہوئے ہوں، آپ دوستوں میں کھڑے ہوئے ہوں، آپ دوستوں میں گزار دیں، آپ فلاں کام میں اپنے کاروبار میں ساری زندگی آپ کی گزر جائے، آپ مصروف ہو جائیں، آپ صرف پڑھائی کی طرف توجہ دیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے ڈپلومے کر میں نے اچھی جاب حاصل کرنی ہے، وہ جاب حاصل کرنی جس میں لاکھوں روپے ہوں۔ یہ دنیاوی مال ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے پہلے بھی کتنے لوگ گزرے ہیں دنیا سے، امیر بھی غریب بھی، کوئی تو کچھ نہیں ساتھ لے کر کے آپ کے سامنے سے جنازے گزر رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں لے کر جاتا ہے، ایک کفن ہوتا ہے، کفن لے کر جاتا ہے یار، کفن اس کو دیا جاتا ہے، اس کو الوداع کیا جاتا ہے اس دنیا سے یار۔ اس کا جو مال دولت ہے وہ اس کے عزیزوں کے کام آئے گی۔ ساری عمر اس نے محنت کی، حق کا کمایا یا حق حلال کا کمایا یا حرام کا کمایا، یہ اس کو اوپر جا کر حساب دینا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت علی آپ کچھ دولت ہی کما لیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، علی آپ کوئی دولت کما لیتے، کوئی پیسے کما لیتے، آپ تو اتنے بہادر تھے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جواب سنیں بہت خوبصورت ہے، آپ کی زندگی اس سے بہتر ہو جائے گی۔ یہ جواب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر مال حق حلال کا ہو تو اس کا حساب ہوتا ہے کہاں کہاں خرچ کیا، اور اگر مال حرام کا ہو تو اس کا عذاب ہوتا ہے، دنیا اور آخرت یعنی کہ قبر میں اور آخرت میں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ اگر مال حلال ہوگا، یعنی کہ جتنا زیادہ آپ کے پاس ہے حلال، یعنی کہ جتنے آپ کے والد صاحب سے ملا، آپ کو جس سے بھی ملا، تو ہم نے کہاں کہاں ان کو انویسٹ کیا، کہاں کہاں پر ان کو خرچ کیا، تو اس کا حساب ہوگا۔ اگر ہم غلط کاموں میں کریں گے تو اس کا نقصان ہے، اگر ہم نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے، کسی کی مدد کی ہے تو اس کی نیکی ہے، اللہ اس کے بدلے میں زیادہ دے دیتا ہے آپ کو۔ اگر ہم نے وہ پیسہ سود کیا، غلط کاموں سے کمایا ہے، چوری کی ہے، ڈاکے ڈالے ہیں، غلط کاموں سے کمایا ہے، تو اس کا عذاب ہے، یعنی نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے اور آج ہی اپنی زندگی کو سمجھنا ہے۔ ہم نے کل کے بھروسے نہیں رہنا، کل کس نے دیکھی ہے، کل کسی نے نہیں دیکھی، ہم نے آج ہی اپنی زندگی کو سمجھنا ہے۔ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، لیکن آپ جیسے پہلے گزار چکے ہیں آپ ویسے ہی اب اور گزارنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کے بڑے کمایا کھایا اور اس دنیا سے چلے گئے، ویسے اگر آپ بھی کریں گے تو پھر وہ تو جہنم میں جائیں گے لیکن آپ بھی جائیں گے، لیکن آپ کچھ ایسا کریں کہ جس سے آپ کے والدین چاہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اس دنیا میں ہیں، تو آپ کچھ ایسا کریں جس سے آپ کے والدین اور آپ کی بخشش ہو جائے۔ وہ کون سا کام ہے جس سے آپ اور آپ کے والدین بھی جنت میں چلے جائیں اور آپ کے سارے زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں؟ میں آپ کو ایسا کام بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صرف آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ میں بتانے والوں میں سے ہوں، اس پر میں نے عمل کیا تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یار دیکھیں زندگی کہاں سے کہاں سفر کر رہی ہے۔ زندگی پیدا ہونے سے موت تک یہی سفر ہے، اور یہ سفر کسی کا 10 سال کا، کسی کا 20 سال کا، کسی کا کتنا ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ موت نے کب آنا ہے، ٹھیک ہے؟ سر آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کو سمجھتے ہو نا؟ توبہ اس چیز کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے ایسی معافی مانگنی کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں بھٹک گیا تھا، میں گمراہ ہو گیا تھا، میں تیرے جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان بندوں میں شمار ہو گیا تھا، جو کہ غیر مسلم بھی ہیں، جو کہ نافرما بردار بھی ہیں، جو تیرے دین کی پیروی نہیں کرتے،
جو تیرے نبی کو سچا نہیں مانتے، میں ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا، اے اللہ میں گمراہ ہو گیا تھا، لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں نے تیرے دین کو سن لیا ہے، میں نے تیرے سچے لوگوں کو سنا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا اور کوئی ذات نہیں جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے، تو اعلیٰ ذات ہے۔ اے اللہ جیسے تو نے دوسرے لوگوں کے، اپنے نیک لوگوں کے گناہ معاف کیے ہیں، اللہ تو میرے گناہ بھی معاف کر دے۔ میں تیرا سچا مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں تیرا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا مسلمان یعنی مومن کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ مجھ سے پیچھے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے، اور آئندہ سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اپنی آگے جو زندگی ہے جیسے اسلام کے مطابق گزاریں۔ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہم نے ایسے کام کرنے ہیں۔ اور ایسے کام کون سے ہیں؟ ایسے کام وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے جو حق اور سچ کی طرف جاتا ہے، جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، جو گمراہ نہیں کرتا۔ یارو ہم نے سمجھنا ہے یہ ہماری زندگی کوئی عام زندگی نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی کو دنیا سے اٹیچ نہیں کرنا، یہ ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ قرآن پاک ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہم نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی کے مطابق بسر کرنا ہے، ہم نے باوضو رہنا ہے، گناہوں سے پاک صاف رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ ہی پسند ہیں۔ اسی لیے تو نماز میں اتنی سختی ہیں۔ کیا سختی ہیں؟ جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، آپ کا وضو ہونا، پھر آپ کا ذہن بھی صاف ہونا، آپ کے ذہن میں بری باتیں نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہوں، یہ نہ کیا اللہ اکبر کیا، یہ ایسے کیا اور رکوع میں چلے گئے، اٹھے سجدے میں چلے گئے فوراً ہی۔ نماز کو محبت سے پیار سے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز سے خوش ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر لکھے نہیں جاتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اور قریب کرے گا، اپنے دین اسلام کے قریب کر لے گا۔ کیسے کرے گا؟ جب ہم اس کی پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، ان باتوں پر عمل کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہیں، اپنی طرف سے تو نہیں بتائی، اپنی طرف سے نہیں بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی باتیں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یار مقصد یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ رسول چاہتا ہے، جو رسول چاہتا ہے وہ اللہ چاہتا ہے، سمجھ لگی؟ جو رسول چاہتا ہے وہ اللہ چاہتا ہے، وہی اللہ چاہتا ہے جو رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اس نبی کی باتوں پر عمل کریں جو اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، جس کے لیے نبی بھی انتظار کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ نبی بھی انتظار کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لیے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اور آپ ناشکرے ہو، زندگی کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا ہے، وہی تو اللہ ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے اگر باتیں کرتا رہوں تو میری باتیں نہیں ختم ہوں گی، کیونکہ اسلام سچا مذہب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھی پسند کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل فرمایا ہے ہماری رہنمائی کے لیے کہ ہمیں حق اور سچ کا راستہ دکھایا جائے، ہمیں منافق میں اور محبت کرنے والے میں فرق بتا دیا گیا ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ گروہ ہے۔ اچھے کام کرنے والوں کو اچھائی کا ہی عمل ملے گا، اور برے کام کرنے والے کو اس کا نتیجہ برا ہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ اچھے کاموں سے جنت ملے گی، اچھے کاموں پر عمل کرنے سے، دین و اسلام کو صحیح طریقے سے اپنانے سے، اور برے کاموں سے جس طرف سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے، اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو اس کا نقصان دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ دنیا میں بھی ہم گمراہ ہو جائیں گے، اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکیں گے، ہمیں اتنا علم ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں زندگی کیوں ملی ہے،
हम गुमराह हो जाएंगे। हमने गुमराह नहीं होना, हमने अपनी ज़िंदगी को रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक बसर करना है। वही तो अल्लाह ज़ात है। यार आप समझ जाए, ये ज़िंदगी एक बार मिली है इस दुनिया में, फिर नहीं मिलेगी। आज ही समझ लेना बेहतर है। अपनी ज़िंदगी को आवारा गर्दियों में, अपनी इस जवानी, खूबसूरत जवानी को, इस जुनून को, इस हिम्मत को अल्लाह के सजदों में, अपने सजदों में गुजारें, सजदे करते रहें। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अगर आप अल्लाह ताला की तरफ रजू करेंगे तो अल्लाह ताला आपको अनकरीब आपके हर गुनाहों को माफ़ कर देगा। अगर आप तौबा करते रहेंगे, अल्लाह ताला से डरते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ज़ात है, वो आपको सब कुछ अता करेगा जो जो आप चाहते हैं। अब पहले आपने वो करना है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह वो चाहता है जो हुजूर चाहता है। हुजूर क्या चाहता है? हुजूर वो चाहता है जो अल्लाह चाहता है। यानी कि दोनों की पैरवी ज़रूरी है, क्योंकि जो अल्लाह चाहता है वो रसूल चाहता है, जो रसूल चाहता है वो अल्लाह चाहता है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं कि हम सच्चे मोमिन की तरह ज़िंदगी बसर करें, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, ठीक है। अल्लाह चाहता है कि तुम मेरे नबी की पैरवी करो। जो मेरा नबी तुम्हें बातें बता रहा है, मेरी तरफ से जो पैगाम तुम्हें दे रहा है, यही पैगाम सच्चे हैं और इन पर अमल करो। यही तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत निखार लाएगी, तुम्हें खूबसूरत बना देगी। तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे। तुम्हारे जितने भी ज़िंदगी के गुनाह हुए हैं, हर गुनाह को माफ़ कर दिया जाएगा। सिर्फ एक बात पर तूने रसूल को नहीं छोड़ना, इसकी बातों को रद्द नहीं करना, इसको दिल से लगा कर रखना है, हर बयान की अमल करना है, ठीक है। हमने हुजूर की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है, सुन्नतों को अपनाना है। हुजूर की प्यारी प्यारी छोटी छोटी जो भी हैं ये सुनते उनको अपना कर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। अल्लाह हाफिज़।